وہ عربین فولکلور آپ نے سنی ہوگی کہ ایک بدو تھا اور وہ صحرا میں رات گزار رہا تھا. اس میں آپ کو وہ بائلنگ فراگ والی کہانی بھی یاد آ گئی ہوگی کہ ایک فراگ تھا، اس کو ٹھنڈے پانی میں رکھا ہوا تھا. اس کو آہستہ آہستہ گرم کرنا شروع کیا. عورتوں کا تو یہ بہت آزمودہ ہتھیار ہے، وہ اس کو بہت زیادہ استعمال کرتی ہیں. بیوی وہ شوہر سے کہتی ہے، اس کی مثال یہ دیتے ہیں کہ باس ہے تو اس کے پاس بندہ گیا تو وہ کہتا ہے کہ 2 ہفتے کی چھٹی چاہیے، تو کہتا ہے نہیں اتنا زیادہ کام ہے، 2 ہفتے کی چھٹی نہیں مل سکتی. وہ کہتا ہے اچھا پھر 3 دن کی دے دیں. تو باس کہتا ہے اچھا جاؤ، حالانکہ اس نے لینی ہی 3 دن کی تھی. عورتیں اس کو بہت زیادہ استعمال کرتی ہیں. تو بیوی جو ہے وہ شوہر سے کہتی ہے میں سوچ رہی ہوں کہ اپنے جو رشتہ دار ہیں ان کو دعوت پہ جو ہے بلا لوں. تو کی ٹیک اوے پوائنٹ یہ ہے کہ ہوموفلی پیدا کر کے آپ کسی سے کوئی بات جو ہے وہ منوا سکتے ہیں. وہ مشہور کہانی ہے پرانے زمانے کی کہ ایک بادشاہ تھا، اس نے ایک تالاب بنوایا بڑی مشکل سے، اور اس کے بعد اس نے سوچا کہ اس میں اب پانی کیسے بھرا جائے. تو وزیر سے بات کی تو اس نے کہا اس میں کوئی کام ہی نہیں ہے، سب کو کہہ دیتے ہیں کہ ایک ایک پیالہ جو ہے پانی کا ڈال دیں تو صبح تک یہ. اس کی مثال بھی دیکھ لیتے ہیں کہ برطانیہ کے اندر ایک شاپ کے اوپر ایک بندے نے ایک چیریٹی باکس جو ہے وہ رکھ دیا. تو اس کے اوپر اس نے ایک لائن بھی لکھ دی کہ یور چینج کین چینج، یعنی آپ کا جو چینج جو کوائنز وغیرہ ہیں یہ کسی کی زندگی جو ہے وہ چینج کر سکتے ہیں. اب تک ہم نے 10 جو ہیں یہ پاورفل ٹیکنیکس جو ہیں وہ دیکھ لی ہیں. اب آتے ہیں کنکلوژن کی طرف. مینوپولیشن آرٹ کو جاننا کیوں ضروری ہے؟ اس کی 2 وجوہات ہیں. کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کچھ لوگ اتنی آسانی سے دوسروں سے بات کیسے منوا لیتے ہیں؟ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کچھ لوگ آپ سے اپنی مرضی کا کام کروا لیتے ہیں؟ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ دوسروں کو کیسے مینوپولیٹ کرتے ہیں اور دوسروں کی مینوپولیشن سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ ان سب سوالوں کے جواب نک اینڈرسن کی کتاب دی آرٹ آف مینوپولیشن میں موجود ہے. اس کتاب میں 10 مینوپولیشن ٹیکنیکس جو ہیں وہ موجود ہیں. مینوپولیشن کا مطلب ہے کہ کسی شخص کو ہوشیاری سے، مہارت سے اپنی مرضی کے لیے استعمال کرنا. یہ کتاب 2018 میں شائع ہوئی اور اب تک اس کی ملینز کاپی جو ہے وہ بک چکی ہیں. اس کتاب کی ویلیو کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ امیزون پہ اس کی قیمت 8,861 روپے ہے. اس کتاب کے ٹائٹل پر ایک تصویر موجود ہے جس میں ایک اریزر جو ہے وہ ایگزسٹنگ جو بلیفز ہیں ان کو اریز کر رہا ہے اور اس حصے کو وہ سفید کر دیتا ہے، یعنی اپنا رنگ چڑھا دیتا ہے. یہ سمبل ہے کہ سائیکولوجیکل مینیپولیشن کس طرح لوگوں کے تھاٹس، ایموشنز اور ڈیسیژن کو تبدیل کر کے نئے رنگ میں ڈھال دیتی ہے اور اپنے مرضی کے کام کروا لیتی ہے. یہ تصویر اس کتاب کی پکٹوریل سمری ہے. اس کتاب کے 10 چیپٹرز ہیں اور اس میں 10 مینیپولیشن ٹیکنیکس ہیں. جیسے جیسے کتاب آگے بڑھتی ہے وہ مینوپولیشن ٹیکنیکس زیادہ پر اثر اور دلچسپ ہوتی جاتی ہیں. ہر چیپٹر کو اس ویڈیو میں 5 سب ٹاپکس میں ڈسکس کیا جائے گا. ہر ٹیکنیکس کی ڈیفینیشن اور اس کے پیچھے جو ریسرچ ہے اس کو بتایا جائے گا اور وہ کیسے کام کرتی ہے یہ بتایا جائے گا اور اس کی 1 یا 2 مثالیں دی جائیں گی اور آخر میں کی ٹیک اوے پوائنٹ. تو چلیں بک سمری اور بک ریویو شروع کرتے ہیں. چیپٹر 1 یوز اسکیئر ٹو ریلیف ٹیکنیک ٹو ٹریگر کوئک ریزلٹ. فیئر اور ریلیف ایفیکٹ جو ہے وہ کیا ہے؟ یعنی پہلے جو ہے وہ فیئر پیدا کرو
اور اس کے بعد ریلیف دو، اور اس لمحے کوئی درخواست کی جائے تو وہ ایکسیپٹ کر لی جاتی ہے۔ ڈولنسکی اور نورات نے 1998 میں 5 ایکسپیریمنٹ کیے اور فیئر اور ریلیف ایفیکٹ کو شو کیا۔ تو اب یہ دیکھیں یہ کام کیسے کرتا ہے۔ جب فیئر ہو تو سٹریس ہارمون کارٹیسول جو ہے وہ ریلیز ہوتا ہے، اور جو برین ہے وہ تیار ہو جاتا ہے خطرے کے لیے، اور جب فیئر ریموو ہوتا ہے تو مائنڈ ریلیکس ہو جاتا ہے، ڈوپامین نکلتی ہے، اور اس لمحے ڈیفنس جو ہے وہ ڈراپ کر جاتا ہے، اور جو مائنڈ ہے وہ ریسیپٹیو ہو جاتا ہے کہ کوئی ریکویسٹ جو ہے اس کو قبول کر لے۔ اس کی میں مثال دیتا ہوں کہ اسلم میڈیکل چیک اپ کے لیے ہسپتال گیا، وہاں اس نے ٹیسٹ کروائے، اور اس کے بعد انتظار کرنے لگا کہ ٹیسٹ کے ریزلٹس آ جائیں۔ تو ایک نرس تیزی سے اس کے پاس آتی ہے اور پوچھتی ہے کہ کیا آپ ہی اسلم ہو؟ تو وہ کہتا ہاں میں ہی اسلم ہوں۔ تو وہ کہتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب آپ کو بلا رہے ہیں، جلدی سے آپ ان کو مل لیں۔ تو یہ گھبرا جاتا ہے کہ پتہ نہیں ٹیسٹ میرا ٹھیک نہیں آیا اور کوئی خطرناک بیماری مجھے لگ گئی ہے۔ تو یہ بھاگا بھاگا ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، تو ڈاکٹر اس کو کہتا ہے کہ آپ کے جو سارے ٹیسٹ ہیں وہ بالکل نارمل ہیں، اور اسی طرح ریگولرلی آپ ٹیسٹ کرواتے رہا کریں۔ تو یہ بہت ریلیکس ہو جاتا ہے، اور کمرے سے جب نکلتا ہے تو ریسیپشن پہ بیٹھی ہوئی جو لڑکی ہے تو وہ کہتی ہے کہ جو پیشنٹ فیڈ بیک فارم ہے لمبا سا، تو وہ اس کو پر کر دیں، تو یہ خوشی خوشی اس کو پر کر دیتے ہیں۔ اس سے پہلے جب یہ ٹیسٹوں کا انتظار کر رہا ہوتا ہے تو ہاسپٹل کا ایک آدمی اس کے پاس آتا ہے اور اس کو ریکویسٹ کرتا ہے کہ یہ فیڈ بیک فارم آپ فل کر دیں، تو اس وقت وہ اسٹریٹلی نہ کر دیں۔ اس کی دوسری مثال بھی دیکھ لیتے ہیں۔ آپ اے ٹی ایم پہ گئے، وہاں سے پیسے نکلوائے، جیب میں ڈالے اور چل پڑے، تو پیچھے سے کوئی بندہ آیا اور اس نے آ کے کہا کہ آپ کے جو ہے نا وہ پیسے گر گئے ہیں اور کوئی اٹھا کے لے کے چلا گیا۔ تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں، فوراً آپ نے جو ہے وہ جیب ٹٹولتے ہیں، پیسے نکالتے ہیں، گنتے ہیں، تو دیکھتے ہیں تو وہ آپ کے پورے ہوتے ہیں، تو ریلیکس ہو جاتے ہیں۔ تو وہ بندہ کہتا ہے کہ شاید پھر کسی اور کے گر گئے ہوں گے۔ اسی اسنا میں ساتھ کوئی فقیر کھڑا ہوتا ہے تو وہ آپ سے پیسے مانگ لیتا ہے، تو آپ روٹین سے زیادہ جو ہے پیسے اس کو دے دیتے ہیں۔ تو اس میں ٹیک اوے پوائنٹ ہے کہ جو خوشی کی سٹیٹ ہوتی ہے اس میں کوئی بھی بات جو ہے وہ منوائی جا سکتی۔ چیپٹر 2، دیٹ از ناٹ آل، بس اتنا ہی نہیں، بیسٹ وے اینڈ ٹائمنگ ٹو سویٹن یور آفر۔ دیٹ از ناٹ آل ایفیکٹ جو ہے، یعنی یہ ایفیکٹ کیا ہے کہ کسی کو آفر آپ نے دی، پہلے اس کے کہ وہ اس کو قبول کرے یا مسترد کرے، آپ کوئی بونس اعلان کر دیتے ہیں یا پرائس کم کر دیتے ہیں یا کوئی فائدہ بتا دیتے ہیں، تو وہ آفر جو ہے وہ قبول ہو جاتی ہے۔ جیری برگر نے 1986 میں دیٹ از ناٹ آل ایفیکٹ کے اوپر کام کیا، اور اس نے بتایا کہ جب بھی بونس دیا جائے تو وہ جو آفر ہوتی ہے 70% ایکسیپٹ ہو جاتی ہے، اور اس نے یہ بھی بتایا کہ جب پرائس کم کرتے ہیں اور کوئی آفر دیتے ہیں تو وہ 85% جو ہے ایکسیپٹ ہو جاتی ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ ریسیپروسٹی اس کی وجہ ہے۔ جب بھی آفر کے اندر کچھ ایکسٹرا دیا جاتا ہے تو اس احسان کے جواب میں آپ ہاں کر دیتے ہیں، یعنی احسان کا بدلہ احسان سے چکاتے ہیں۔ اور دوسرا، انسان کی فطرت ہے کہ وہ جو ایکسٹرا ہے اس چیز کو پسند کرتا ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی سبزی لینے آپ بازار جائیں تو جب وہ سبزی والا بعد میں دھنیا اور مرچیں ڈالتا ہے تو اس کی بڑی خوشی ہوتی ہے۔ تو اب اس کی مثال بھی دیکھ لیتے ہیں کہ بچے کو 200 روپے دیے کہ بازار سے جا کے آدھا کلو دے لے آؤ۔ ابھی وہ سوچ رہا ہے کہ جائے یا نہ جائے، تو ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ جو بقایا ہے وہ تم رکھ لینا، تو وہ کام چھوڑ کر بھی چلا جاتا ہے۔ دوسری مثال بھی لے لیتے ہیں کہ پیزا خریدنے گئے، وہاں پیزا کا پوچھا تو اس نے بتایا کہ 2000 روپے کا لارج پیزا ہے۔ ابھی آپ نے فیصلہ نہیں کیا کہ پیزا خریدنا ہے کہ نہیں ہے، تو وہ جو ہے وہ کہہ دیتا ہے کہ اس کے ساتھ جو کولڈ ڈرنک ہے وہ فری ہے اور گارلک بریڈ بھی آپ کو ساتھ ملے، تو فوراً آپ اس کو قبول کر لیتے ہیں۔ تو اس میں کی ٹیک اوے پوائنٹ یہ ہے کہ انسان کی فطرت کے اندر ریسیپروسٹی ہے، یعنی وہ احسان کا بدلہ احسان سے دیتا ہے، تو کسی کو بھی آفر دے کے کوئی بھی بات منوائی جا سکتی ہے۔ چیپٹر 3، ڈسرپٹ دین ریفریم یور نیگوشیشن، یعنی پہلے کنفیوز کریں،
اور اس کے بعد سمپلیفائی کریں تو لوگ بات مان جاتے ہیں۔ ڈیوس اور نولس نے 1999 میں اسٹڈی کی۔ پہلے گروپ میں انہوں نے یہ کیا کہ گھر گھر جا کر گریٹنگ کارڈز جو ہیں وہ انہوں نے دیے اور کہا کہ یہ 300 سینٹ کا ایک گریٹنگ کارڈ ہے، تو بہت کم جو ہے وہ بکے۔ جو دوسرا گروپ تھا اس نے گھر گھر جا کے گریٹنگ کارڈز دیے اور کہا کہ یہ 300 سینٹ کے ہیں، اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ یہ $3 کی ڈیل ہے، تو بہت زیادہ بک گئے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے کام کرتا ہے۔ نارملی لوگ جو ہیں $3 سننے کے عادی ہیں۔ جب 300 سینٹ کا آ جاتا ہے تو لوگ اس کو دماغ میں کنورٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ تو جو ہی آپ بولتے ہیں کہ یہ $3 کے ہیں تو وہ کنفیوژن دور ہو جاتی ہے، اور ساتھ آپ یہ لفظ جب لگا دیتے ہیں کہ ایک ڈیل ہے تو بندہ ریلیکس بھی ہو جاتا ہے، اور ڈیل کے لفظ میں اس کو فائدہ نظر آ جاتا ہے اور وہ اس کو ہاں کر دیتا ہے۔ مثلا آپ بازار میں خوبانی خریدنے گئے تو اس نے کہا کہ $100 کی پاؤ ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہیں کہ $100 کی پاؤ ہے تو کتنے کی یہ کلو بنے گی، تو ساتھ ہی وہ بول پڑتا ہے کہ یہ $400 کلو کی ہے اور باغ سے ابھی ابھی توڑ کر لایا ہوں، تو آپ خرید لیتے ہیں۔ تو کی ٹیک اوے پوائنٹ ہے کہ فائدہ دکھا کر کوئی بھی بات جو ہے وہ منوائی جا سکتی۔ چیپٹر 4 مینوپلیٹ ان اسمال انکریمنٹس، یہ فٹ ان ڈور ٹیکنیک ہے، یعنی بڑے مطالبے کی جگہ چھوٹا مطالبہ کریں اور اسے تھوڑا تھوڑا کر کے بڑھاتے جائیں۔ جیسے وہ عربین فولکلور آپ نے سنی ہوگی کہ ایک بدو تھا اور وہ صحرا میں رات گزار رہا تھا، خیمہ لگایا ہوا تھا، اس کے اندر لیٹا ہوا تھا، اور اس کا جو اونٹ تھا وہ باہر تھا، بہت ٹھنڈ تھی۔ تو تھوڑی دیر ہوئی تو اونٹ ہے وہ خیمے میں آیا اور بدو کو کہا کہ سردی بڑی لگ رہی ہے تو میں ناک خیمے کے اندر کر لوں، تو اس نے کہا کر لو۔ تھوڑی دیر کے بعد اونٹ نے کہا کہ میں اپنا منہ اندر کر لوں، تو بدو نے سوچا منہ اندر کر لے گا کیا فرق پڑتا ہے، اس نے کہا کر لو۔ تھوڑی دیر بعد اس نے کہا کہ میں گردن اندر کر لوں، تو بدو نے سوچا کہ بھئی گردن ہے اوپر ہی ہوگی، میں تو نیچے لیٹا ہوں، اس نے کہا کر لو۔ پھر اس نے کہا جی ٹانگیں کر لو، حتیٰ کہ وہ پورے کا پورا ہی اندر داخل ہو گیا، اور اس کو بدو کو کہا کہ اب تم چلے جاؤ، تمہاری یہاں پہ جگہ نہیں۔ تو یہ ایک کہانی ہے۔ تو اس میں بتایا یہ گیا ہے کہ تھوڑا تھوڑا کر کے اگر آپ بڑھتے جائیں تو آپ بہت آگے چلے جاتے ہیں۔ تو فریڈ مین اور فریزر نے 1966 میں ایکسپیریمنٹ کیا۔ انہوں نے گھر گھر جا کر ایک ریکویسٹ کی کہ آپ کی جو ونڈو ہے اس پر سیف ڈرائیونگ کا چھوٹا سا سٹیکر لگا رہے ہیں، تو سارے لوگوں نے اس بات کو مان لیا۔ کچھ ہفتوں کے بعد وہ انہی گھروں میں دوبارہ چلے گئے اور ان کو کہا کہ آپ کی جو دیوار ہے اس کے اوپر سیف ڈرائیونگ کا بل بورڈ لگا لیں، تو ان میں سے میجارٹی لوگوں نے وہ آفر ایکسیپٹ کر لی۔ اب ہم دیکھتے ہیں ہاؤ ڈز اٹ ورک، یعنی انسانی جو ذہن ہے یہ گریجول چینج کو نوٹس نہیں کرتا۔ اس میں آپ کو وہ بائلنگ فراگ والی کہانی بھی یاد آ گئی ہوگی کہ ایک فراگ تھا، اس کو ٹھنڈے پانی میں رکھا ہوا تھا، اس کو آہستہ آہستہ گرم کرنا شروع کیا، وہ پانی ہلکا ٹھنڈا ہو گیا، فراگ بیچ میں ہی رہا، پھر اور گرم کیا، وہ نارمل ٹمپریچر پہ آ گیا، فراگ بیچ میں ہی رہا، پھر گرم کیا تو ہلکا سا وارم ہو گیا، فراگ بیچ میں ہی رہا، پھر اور گرم کیا، وہ ہاٹ ہو گیا، فراگ بیچ میں رہا، حتیٰ کہ اس کو بائل کرنا شروع کیا تو فراگ بیچ میں رہا۔ گو کہ یہ سائنٹیفکلی بات غلط ہے، یعنی اس کا مورل یہ ہے کہ اگر چینج جو ہے وہ گریجولی آئے تو وہ ان نوٹس رہ جاتی ہے، لوگ اس کو نوٹس نہیں کرتے۔ اور دوسری اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ ایک دفعہ ہاں کر دیں تو آپ اپنے پچھلا جو فیصلہ ہے اس کے ساتھ جڑے رہتے ہیں۔ اس کی آپ کو ایک مثال دیتے ہیں۔ آپ اپنے بچے کے کمرے پہ گئے تو اس کو کہا کہ اپنی جو ٹیبل ہے صاف کر لو، تو اس نے کہا چھوٹا سا کام، اس نے ٹیبل صاف کر لی۔ تو اس کے بعد دیکھا تو اس کو کہا کہ یار یہ اپنی کپ بورڈ ہے اس کو بھی ارینج کر لو، تو اس نے اپنی کپ بورڈ بھی ارینج کر لی۔ پھر گئے تو دیکھا تو وہ دیکھو یہ تمہارا جو فرش ہے، جو فلور ہے، اس پہ بھی برش وغیرہ کر لو، تو اس نے کر لیا۔ عورتوں کا تو یہ بہت آزمودہ ہتھیار ہے، وہ اس کو بہت زیادہ استعمال کرتی ہیں۔ بیوی وہ شوہر سے کہتی ہے کہ آج بازار سے ایک سوٹ جو ہے وہ جا کے دیکھتے ہیں، تو بازار جاتے ہیں تو ایک سوٹ جو ہے ان کو پسند آ جاتا ہے، بڑا اچھا ہوتا ہے، قیمت بھی بڑی کم ہوتی ہے۔ وہ کہتی ہے دیکھیے اتنا اچھا سوٹ ہے اور اتنی کم قیمت میں مل رہا ہے، اور کلر بھی جو ہے وہ آپ کا فیوریٹ ہے، تو وہ سوٹ خرید لیتے ہیں۔
اب سوٹ خریدنے کے بعد چلتے ہیں تو وہ بیگم کہتی ہے کہ سوٹ تو بڑا اچھا لے لیا ہے لیکن اس کلر کی جوتی میرے پاس نہیں ہے. تو وہ پھر جا کے جوتی خریدتے ہیں. جب جوتی خرید لیتے ہیں تو وہ پھر کہتی ہے کہ جوتی تو خرید لی ہے، اس کے ساتھ کی نیل پالش اور لپسٹک وغیرہ نہیں ہے. تو وہ پھر اسٹور پہ جاتے ہیں، اسی کلر کی لپسٹک لیتے ہیں، اسی کلر کی نیل پالش لیتے ہیں، اسی کلر کے ایئر رنگ لیتے ہیں، اسی کلر کے ہیئر کیس لیتے ہیں. یعنی بات جو ہے وہ سوٹ سے شروع ہوتی ہے اور سوٹ کیس پہ جا کے رکتی ہے. اس میں جو کی ٹیک اوے پوائنٹ ہے کہ گریجول چینجز جو ہیں وہ نوٹس میں نہیں آتی. تو گریجولی انکریز کر کے، گریجول چینج کر کے آپ کسی سے کوئی بھی بات منوا سکتے ہیں. چیپٹر 5 یوز اپیرنٹ انیشیل فیلور ٹو گیٹ وٹ یو ریئلی وانٹ. یہ فٹ ان ڈور ٹیکنیک کا بالکل اپوزٹ ہے. یہ ہے بگ اینڈ اسمال ڈیمانڈ. یعنی اتنا بڑا مطالبہ کریں یقیناً وہ مانا نہیں جائے گا، پھر چھوٹا مطالبہ کرتے ہیں. رابرٹ بی چیالڈینی کی ریسرچ ہے 1975 کی. تو اس میں اس نے بتایا تھا کہ کچھ جو بچے تھے وہ غلط کاموں کے اندر ملوث تھے. تو لوگوں کو کہا گیا کہ وہ 2 سال کے لیے ان کی کونسلنگ کرے. تو سارے لوگوں نے اس بات کو نہیں مانا. پھر ان کو ساتھ ہی یہ کہہ دیا کہ ان بچوں کو آپ ایسے نہیں ہو سکتا کہ کسی دن چڑیا گھر لے جائیں تو سیر کر لیں. تو اکثر لوگ اس بات کو مان گئے. تو اس کے پیچھے کیا چیز کام کر رہی ہے کہ جب آپ ایک دفعہ نہ کہہ دیتے ہیں تو اندر ایک گلٹ پیدا ہو جاتا ہے کہ میں نے اس کی ریکویسٹ جو ہے وہ نہیں مانی. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو دوسرا مطالبہ ہے وہ بہت چھوٹا ہوتا ہے تو آپ ہاں کہہ دیتے ہیں. دوسرا اس میں کنٹراسٹ ایفیکٹ ہے کہ ایک بڑے مطالبے کے سامنے جو چھوٹا مطالبہ ہے وہ بہت معمولی لگتا ہے اور آپ اس کو قبول کر لیتے ہیں. یعنی کہتے ہیں کہ توپ کا لائسنس مانگیں تو بندوق کا لائسنس تو مل ہی جاتا ہے. اس کی مثال یہ دیتے ہیں کہ باس ہے تو اس کے پاس بندہ گیا تو وہ کہتا ہے کہ 2 ہفتے کی چھٹی چاہیے. تو کہتا ہے نہیں اتنا زیادہ کام ہے، 2 ہفتے کی چھٹی نہیں مل سکتی. وہ کہتا ہے اچھا پھر 3 دن کی دے دیں. تو باس کہتا ہے اچھا جاؤ، حالانکہ اس نے لینی ہی 3 دن کی تھی. دوسری مثال بھی لے لیں کہ بیٹا ہے وہ باپ کو کہتا ہے کہ مجھے نئی جو ہے نا موٹر سائیکل خرید کے دے دیں. تو باپ کہتا ہے نہیں. تو بیٹا کہتا ہے کہ اس طرح ہے کہ پرانی جو موٹر سائیکل ہے اس کے ٹائر ٹیوب بھی چینج کروا دیں، اس کی سروس کروا دیں. تو باپ جو ہے وہ مان جاتا ہے. عورتیں اس کو بہت زیادہ استعمال کرتی ہیں. تو بیوی جو ہے وہ شوہر سے کہتی ہے میں سوچ رہی ہوں کہ اپنے جو رشتہ دار ہیں ان کو دعوت پہ جو ہے بلا لوں. تو آپ سوچتے ہیں کہ وہ اتنے زیادہ لوگ آئیں گے، اتنا زیادہ خرچہ ہوگا، اتنا شور شرابہ ہوگا. تو آپ کہتے ہیں نہیں بلانا. ٹھیک ہے. تو پھر بیوی کہتی ہے اچھا پھر ایسے کرتے ہیں کہ وہ جو میری بڑی باجی آئی ہوئی ہے نا باہر سے ان کی فیملی کو بلا لیتے ہیں. تو آپ کہتے ہیں ہاں اس کو نا تم بلا لو. اس میں جو ٹیک اوے پوائنٹ ہے کہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ اچھا بننا چاہتا ہے، وہ لوگوں کی بات ماننا چاہتا ہے. تو جب وہ ایک دفعہ نہ کر دیتا ہے تو اس کے اندر ایک گلٹ پیدا ہوتا ہے. تو اس گلٹ کو پیدا کر کے آپ کو چھوٹا موٹا مطالبہ کر کے اپنی بات جو ہے وہ منوا سکتے ہیں. چیپٹر 6 لیور پیپل ان یوزنگ لو بال آفر. یعنی لو بال یعنی کم قیمت. لو بال ٹیکنیک کیا ہے کہ کسی چیز کی بہت کم قیمت بتانا، جب دوسرا کمٹ کر جائے تو پھر ہڈن کاسٹ جو ہے اس کو بتاتے جانا. لوگ پہلی ہاں کے پریشر میں پھر دوسری ہاں کر دیتے ہیں. رابرٹ بی چیالڈینی اور دوسرے ساتھیوں نے 1978 میں تو یونیورسٹی اسٹوڈنٹ کے ایک گروپ سے پوچھا کہ صبح 7 بجے سائیکالوجی کا ایکسپیریمنٹ ہے تو اس میں شرکت کریں. تو سب نے ہی آلموسٹ اس کو ریجیکٹ کر دیا. جبکہ دوسرے گروپ کو جو ہے انہوں نے یہ کہا کہ سائیکالوجی کا ایکسپیریمنٹ ہے تو اس میں شرکت کریں. تو اس میں انہوں نے ہاں کر دی. جب ہاں کر دی تو انہوں نے کہا کہ اچھا وہ جو ایکسپیریمنٹ ہے نا صبح 7 بجے ہوگا. تو زیادہ تر لوگوں نے اس بات کو ایکسیپٹ کر لیا. تو اب یہ دیکھتے ہیں یہ کام کیسے کرتا ہے. جب آپ ایک دفعہ کمٹمنٹ کر لیتے ہیں تو پھر پیچھے ہٹنا جو ہے یہ مشکل ہوتا ہے. اس کی میں مثال بھی دے دیتا ہوں کہ آپ نے چکن خریدنا ہے، برائلر خریدنا ہے. تو آپ بازار گئے تو بازار میں سب نے سلیٹیں لگائی ہوئی ہیں کہ 600 روپے کلو جو برائلر ہے. تو آپ دیکھتے ہیں کہ ایک سلیٹ کے اوپر 410 روپے کلو لکھا ہوا ہے. تو آپ ادھر چلے جاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں یار 2 کلو جو ہے وہ مجھے چکن دے دو.
تو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ اس کے زندہ کا ریٹ بتا رہا ہوتا ہے، تو آپ کمٹ کر چکے ہوتے ہیں، تو آپ اس سے خرید لیتے ہیں۔ دوسرا، آن لائن کو 500 روپے کی چیز ہے تو آپ 300 روپے کی مل رہی ہوتی ہے، تو آپ اس کو منگوا لیتے ہیں، تو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اس کے ڈیلیوری چارجز بھی ہیں، پیکیجز فیس بھی ہے، تو وہ 200 روپے کی بنتی ہے۔ ویسے آج کل یہ لو بال ٹیکنیک آن لائن بہت زیادہ استعمال ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اس کا کی ٹیک اوے پوائنٹ ہے کہ جب ایک دفعہ کوئی کمٹمنٹ کر لیں تو پھر انسانی فطرت ہے کہ وہ کوشش کرتا ہے کہ اس کمٹمنٹ سے پیچھے نہ ہٹے، تو اس طرح کمٹمنٹ کروا کے آپ کسی سے کوئی بھی بات منوا سکتے ہیں۔ چیپٹر 7، کیملین ایفیکٹ، کنونس ادرس اباؤٹ یور پرسپیکٹو۔ کیملین ایفیکٹ یہ ہے کہ جو گرگٹ ہے، کیملین کہتے ہیں گرگٹ کو، گرگٹ جو ہے ماحول کے مطابق جو ہے رنگ بدل دیتا ہے، جیسا ماحول ہو ویسا رنگ بنا دیتا ہے۔ اگر درخت کے اوپر ہے تو براؤن براؤن سا ہو جائے گا، سینڈ پہ ہے تو گرے گرے ہو جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے کی جو حرکات ہیں، اس کی جو باڈی لینگویج ہے، اس کا جو گفتگو کا انداز ہے، اس کا جو لب و لہجہ ہے، اس کو کاپی کریں تو وہ آپ کی بات ماننا شروع کر دیں۔ شارٹ ٹرینڈ اور باغ نے 1999 میں کیملین ایفیکٹ جو ہے دریافت کیا، تو انہوں نے نوٹس یہ کیا کہ لوگوں کی آپس میں گفتگو کرائی، تو ایک آدمی جو گفتگو کر رہا تھا اس نے ٹانگ پہ ٹانگ رکھی ہوئی تھی، کراس لیگ تھی، تو جب دوسرے نے اس سے گفتگو کی، لیگز کو کراس کر لیا، تو کسی نے اپنے چہرے کے اوپر ایسے ہاتھ لگایا تو دوسرے نے بھی ہاتھ لگایا، تو جب ڈیٹا کمپائل کیا تو ان کو یہ پتہ چلا کہ وہ لوگ جنہوں نے ان کی باڈی لینگویج کو کاپی کیا تھا ان کو انہوں نے پسند کیا۔ تو یہ کام کیسے کرتا ہے کہ لوگ اپنے جیسے لوگوں کو پسند کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ہومو فلی۔ ہومو کا مطلب ہوتا ہے سیم اور فلی کا مطلب ہوتا ہے لو، یعنی اپنے جیسے لوگوں کو پسند کرنا، محبت کرنا۔ اور انگلش کا ایڈیم بھی ہے برڈ آف اے فیدر فلاک ٹوگیدر۔ تو اب اس کی مثال بھی دیکھ لیتے ہیں۔ سیلز مین جو ہیں اس کو بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، یعنی وہی زبان استعمال کرتے ہیں، وہی انداز استعمال کرتے ہیں جس طرح کا کسٹمر ہو۔ اور کسٹمر آ گیا ہے، اونچی آواز میں بات کر رہا ہے، روڈ طریقے سے کر رہا ہے، تو وہ اسی حساب سے اس کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں۔ کوئی کسٹمر آ گیا ہے تو وہ بڑا آہستہ آہستہ بول رہا ہے اور اردو بول رہا ہے تو اس کے ساتھ اردو بولنی شروع کر دیتے ہیں۔ یعنی وہ کسٹمر کی جو باڈی لینگویج ہے، جو اس کی ویسے لینگویج ہے، اس کو کاپی کرتے ہیں اور اپنی چیزوں کو سیل کرتے ہیں۔ اور پالیٹیشین اس کے اندر کیملین ایفیکٹ کے اندر بہت ہی ماہر ہوتے ہیں، یعنی وہ اگر سندھ گئے ہیں تو انہوں نے سندھی جو اجرک ہے وہ پہن لینی ہے، اگر وہ گلگت گئے ہیں تو گلگت کی ٹوپی پہن لینی ہے، اگر کہیں دیہات گئے ہیں تو وہاں پنجابی بولنا شروع کر دیں گے، فصلوں کی باتیں کرنی شروع کر دیں گے، کوئی امریکن آ گیا ہے تو پینٹ کوٹ ٹائی لگا لیں گے اور انگلش بولنا شروع کر دیں گے۔ تو کی ٹیک اوے پوائنٹ یہ ہے کہ ہوموفلی پیدا کر کے آپ کسی سے کوئی بات جو ہے وہ منوا سکتے ہیں۔ چیپٹر 8، ہاؤ ڈکائی ایفیکٹ میک یور پریفرڈ آپشن اسٹینڈ آؤٹ۔ ڈکائی ایفیکٹ کیا ہے؟ پہلے ڈکائی کو سمجھ لیتے ہیں۔ ڈکائی ایسی چیز ہوتی ہے جو کہ ڈسٹریکٹ کرتی ہے، یعنی اصل چیز سے توجہ جو ہے ہٹاتی ہے۔ تو یہ ایک مینیپولیشن ٹیکنیک ہے جب آپ کو 3 آپشن دی جاتی ہیں، حالانکہ اصل آپشنز 2 ہی ہوتی ہیں۔ تیسری جو آپشن ہے وہ ڈکائی آپشن ہوتی ہے، اور ڈکائی آپشن کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو اصل 2 آپشنز ہیں ان میں سے ایک کو ہائی لائٹ کرنا ہے، پھر لوگ اسی آپشن کو سلیکٹ کرتے ہیں۔ تو یہ ہبر، پیان اور پٹو نے 1982 میں ڈکائی ایفیکٹ دیا۔ اب آپشن 1 کیا ہے کہ چیز جو ہے وہ چیپ بھی ہے اور لو کوالٹی کی۔ آپشن 2 کیا ہے کہ ایکسپینسو بھی ہے اور ہائی کوالٹی کی۔ اگر 2 آپشن ہوتی تو اب آپشن 1 جو ہے اس کی اچھائی یہ ہے کہ اس کی قیمت کم ہے، اور آپشن 2 جو ہے اس کی اچھائی یہ ہے اس کی کوالٹی زیادہ ہے، یعنی دونوں میں ایک ایک پازیٹیو پوائنٹ ہے اور ایک ایک نیگیٹو پوائنٹ ہے، تو یعنی یہ دونوں آپس میں 50-50 پہ سٹینڈ کرتی ہیں۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ اس کے اندر آپشن 3 بھی ڈال دی جو کہ ڈکائی ہے، یعنی آپشن 3 کیا ہے کہ ایکسپینسو ہے اور لو کوالٹی۔ تو اب آپ جو ہے دیکھنے والا آپشن 2 اور آپشن 3 کو دیکھتا ہے کہ آپشن 2 ایکسپینسو ہے اور ہائی کوالٹی کی ہے، اور آپشن 3 جو ہے یہ ایکسپینسو ہے اور لو کوالٹی کی ہے۔ تو آپشن 2 جو ہے اس طرح ہائی لائٹ ہو جاتی ہے، تو لوگ اس کو پھر سلیکٹ کر لیتے ہیں۔ تو یہ کام کیسے کرتی ہے کہ لوگوں کو اصل ویلیو کا
نہیں پتہ ہوتا ہے، تو وہ چوائسز کو دیکھ کے اس کی ویلیو کو جج کرتے ہیں اور نیئر بائی جو آپشنز ہیں ان کو کمپیئر کرتے ہیں۔ اس کی آپ مثال لے لیں کہ سینما کے اندر پاپ کارنس ملتے ہیں، تو اگر وہ دو آپشن دیں تو پھر کیا ہوگا کہ اسمال جو پاپ کارن ہے وہ 400 روپے کا ہے اور لارج جو ہے 750 کا ہے، تو عموماً لوگ پھر اسمال ہی لیں گے۔ اب وہ کرتے کیا ہیں کہ انہوں نے بڑا بیچنا ہے تو وہ ایک تیسری آپشن بھی دے دیتے ہیں، یعنی اسمال جو ہے وہ 400 روپے کا ہے اور میڈیم جو ہے وہ 700 روپے کا ہے اور جو لارج ہے وہ 750 کا ہے۔ اب جو میڈیم ہے 700 روپے کا یہ بیچ میں ڈکائے ہے، اس نے ہائی لائٹ کر دی آپشن سی کو یعنی 750 کو، یعنی کیسے کہ جی صرف 50 روپے کا فرق ہے اور بڑا مل رہا ہے، تو لوگ ان دونوں کی کمپیئر کرتے ہوئے وہ بڑا خریدنا شروع کر۔ چیپٹر 9 یوز دی ایون اے پینی ول ہیلپ ٹو میکسیمائز ایکسٹریکشن۔ ایون اے پینی ول ہیلپ، جب چیریٹی کے لیے پیسے اکٹھے کرتے ہیں تو پیسے مانگے جائیں تو لوگ سوچتے ہیں کہ میں تھوڑے سے پیسے دوں گا تو اس سے کیا ہوگا، تو پھر وہ نہیں دیتے۔ وہ مشہور کہانی ہے پرانے زمانے کی کہ ایک بادشاہ تھا، اس نے ایک تالاب بنوایا بڑی مشکل سے، اور اس کے بعد اس نے سوچا کہ اس میں اب پانی کیسے بھرا جائے، تو وہ وزیر سے بات کی تو اس نے کہا اس میں کوئی کام ہی نہیں ہے، سب کو کہہ دیتے ہیں کہ ایک ایک پیالہ جو ہے پانی کا ڈال دیں تو صبح تک یہ تالاب جو ہے پانی سے بھرا ہوگا۔ تو وہ منادی کر دیتے ہیں کہ بھئی ایک پیالہ ڈال دیں، صبح اٹھ جب دیکھتے ہیں تو تالاب جو ہے وہ بالکل خشک ہوتا ہے۔ ہر ایک یہی سوچتا ہے کہ میں ایک پیالہ نہیں ڈالوں گا تو کیا فرق پڑے گا۔ تو اس لیے جب چیریٹی مانگنے جائیں اور ساتھ یہ کہا جائے کہ ایون اے پینی ول ہیلپ، تو پیسے جو ہیں اکٹھے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ رابرٹ بی چیالڈینی اور شروڈر نے 1976 میں ایک گروپ بنایا جو ڈور ٹو ڈور گیا اور کہا کہ امریکن جو کینسر سوسائٹی ہے اس کے لیے پیسے دیں، تو بہت سمال ڈونیشن جو ہے وہ اکٹھی ہوئی۔ جو دوسرا گروپ تھا وہ بھی ڈور ٹو ڈور گیا اور امریکن کینسر سوسائٹی جو ہے اس کے لیے پیسے مانگے، لیکن ساتھ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا ایون اے پینی ول ہیلپ، یعنی آپ کے 10 روپے بھی کام دکھائیں گے۔ بہت لارج ڈونیشن جو ہے وہ اکٹھی ہو گئی۔ ہاؤ ڈز اٹ ورک؟ جب انسان کو اس کے کام کی ویلیو کا احساس ہو جاتا ہے تو وہ بندہ وہ پھر کام کر لیتا ہے۔ اس کی مثال بھی دیکھ لیتے ہیں کہ برطانیہ کے اندر ایک شاپ کے اوپر ایک بندے نے ایک چیریٹی باکس جو ہے وہ رکھ دیا، تو اس کے اوپر اس نے ایک لائن بھی لکھ دی کہ یور چینج کین چینج، یعنی آپ کا جو چینج جو کوائنز وغیرہ ہیں یہ کسی کی زندگی جو ہے وہ چینج کر سکتے ہیں۔ تو بہت زیادہ ڈونیشن جو ہے وہ اکٹھی ہوگی، وہ باکس جو ہے وہ بھر گیا۔ اس کامیاب ٹیکنیک کو پھر ہمارے ہاں بھی لاگو کیا گیا، تو کسی نے ایک ڈبہ بنایا اور اس کی پھر اس نے ٹرانسلیشن کر کے اوپر لکھ دیا کہ آپ کا دیا کسی کے گھر کا دیا جلا سکتا ہے، یعنی دوسرا دیا بمانی لیمپ کے۔ تو اس کا جو کی ٹیک اوے پوائنٹ ہے کہ کسی بھی شخص کو اس کے کام کے ویلیو کا احساس دلا کر آپ بات منوا سکتے ہیں۔ چیپٹر 10 اٹ از یور چوائس ٹیکنیک لیٹ دیم فیل ہیرو۔ یہ ایلیوژن آف چوائس ہے۔ کوئی ریکویسٹ کریں اور پھر کہیں بٹ یو آر فری، آپ کی مرضی ہے، فائنل ڈیسیژن آپ کا ہے، تو وہ لوگ بات مان جاتے۔ گیوجن اور پسکوال نے 2000 میں ایک سٹڈی کنڈکٹ کی اور 2 گروپس بنائے اور انہوں نے چیریٹی اکٹھی کرنی تھی۔ پہلا گروپ جو تھا وہ لوگوں کے پاس جاتا تھا اور جا کے کہتا تھا وڈ یو ہیلپ اس، تو بہت کم ڈونیشن جو ہے اکٹھی ہوئی۔ جبکہ دوسرا گروپ جو تھا جب وہ لوگوں کے پاس جاتا تھا تو یہ کہتا تھا کہ وڈ یو ہیلپ اس بٹ یو آر فری، اٹ از یور چوائس، ڈیسیژن از یور، اس طرح کے جملے بولتا تھا، تو بہت زیادہ ڈونیشن جو ہے اکٹھی ہو گئی۔ تو یہ کام کیسے کرتی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ کنٹرول ہونا ناپسند کرتے ہیں، آزاد فیصلہ کرنا چاہتے ہیں۔ کنٹرول سے سائیکولوجیکل ریزسٹنس جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے۔ جب کہا جاتا ہے کہ بٹ یو آر فری، تو لوگ فریڈم محسوس کرتے ہیں اور وہ جو سائیکولوجیکل ریزسٹنس ہے وہ پیدا نہیں ہوتی اور وہ ہاں کر دیتے ہیں۔
اس کی میں مثال بھی دے دیتا ہوں کہ لوگ یوٹیوب کے اوپر کہتے ہیں کہ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اور آپ کو فائدہ مند لگے تو سبسکرائب کرنے کا سوچیں تاکہ ہر نئی معلومات جو ہے آپ کو پہلے ملے. اس طرح سے وہ آپ کو آزادانہ فیصلے کا جو ہے حق دیتے ہیں اور ساتھ ساتھ فومو بھی کریٹ کر دیتے ہیں کہ فیئر آف مسنگ آؤٹ، کہ آپ کو نوٹیفیکیشن نہیں آئے گا تو ساروں کو انفارمیشن مل جائے گی، آپ کو نہیں ملے گی تو لوگ پھر سبسکرائب کر دیتے ہیں. اب تک ہم نے 10 جو ہیں یہ پاورفل ٹیکنیکس جو ہیں وہ دیکھ لی ہیں. اب آتے ہیں کنکلوژن کی طرف. مینوپولیشن جو ہے یہ ایک آرٹ ہے، نہ یہ پازیٹیو ہے اور نہ یہ نیگیٹو ہے. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے اس کو استعمال کیسے کرنا ہے. جیسے نائف ہے، وہ پازیٹیو ہے جب آپ کی ماں، بہن، بیٹی کے ہاتھ میں وہ سبزیاں کاٹتے ہیں، گوشت کاٹتے ہیں، سیلڈ کاٹتے ہیں، مزیدار کھانے آپ کو بنا کے دیتے ہیں. یا کسی کو درد ہو رہی ہے، گردے میں پتھری ہے، شدید درد ہو رہی ہے، وہ سرجن کے پاس گیا ہے، سرجن اسی نائف سے کاٹتا ہے، پتھری نکال دیتا ہے، سکون پہ آ جاتے ہیں، تو یہ پازیٹیو ہے. وہی نائف کسی ڈکیٹ کے ہاتھ میں ہے، وہ جا کے پیسے مانگتا ہے، نہیں ملتے تو پیٹ میں چھرا گھوم دیتا ہے، تو وہ اس کے بعد آنتڑیاں ایسے نکالتا ہے جیسے فورک کے ساتھ سیویاں جو ہے لٹکی ہوتی، تو وہ نیگیٹو ہے. اس لیے اس کا استعمال پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ پازیٹیو ہے یا نیگیٹو ہے. دوسرا، مینوپولیشن آرٹ کو جاننا کیوں ضروری ہے؟ اس کی 2 وجوہات ہیں. اس لیے کہ لوگوں سے آپ نے کس طرح سے کام لینے ہیں، اس میں یہ ہیلپ فل ہے. اور دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ نہ ہو کہ لوگ جو ہیں آپ سے کام لیتے رہیں اور آپ ان کی انگلیوں پر ناچتے رہیں. تھینک یو فار پیئنگ اٹینشن.